کیا ہمارے لیے کم بڑی بات ہے؟ اللہ ہم سے مخاطب ہو رہا ہے، ایمان والا کہہ کے خطاب فرما رہا ہے۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے فقط ایک جگہ پورے قرآن میں کہا، 28واں پارہ میں، یا ایھا الذین کفروا، ایک جگہ، لیکن مومنوں سے خطاب ہوا، پہلا پارہ ہو یا ایھا الذین آمنوا، دوسرا پارہ ہو یا ایھا الذین آمنوا، تیسرا پارہ ہو یا ایھا الذین آمنوا، پورے قرآن میں پڑھو، جگہ بہ جگہ ہم سے اللہ نے کلام فرمایا، ایمان والا کہہ کے، اے ایمان والو۔ حضرات ایمان ہے کیا؟ ایمان کہتے ہیں کس کو؟ ایمان کس شے کا نام ہے؟ ایمان کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ ایمان کا پاور کیا ہے؟ ایمان کس کے لیے ہے؟ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ آخر ایمان لانے کے بعد اس کو ملے گا کیا؟ میں جلدی جلدی بتا دے رہا ہوں، یاد رکھیے گا، اللہ نے دنیا بنایا، اس میں سب کو بسایا، لیکن پھر دنیا کے بعد آخرت میں دو مقامات بنایا، ایک جنت ہے ایک دوزخ ہے، لیکن جنت میں سب نہیں جائے گا، فقط ایمان والا جائے گا۔ حوض کوثر بنایا ہے، سب کو نہیں ملے گا، صرف ایمان والے کو۔ نبی سب کے لیے ہے، لیکن نبی کی شفاعت سب کے لیے نہیں ہے، فقط ایمان والوں کے لیے۔ خدا سب کا رب ہے، لیکن سب کو اپنا دیدار نہیں کرائے گا، سب کو اپنا جلوہ نہیں دکھائے گا۔ جو ایمان والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، خدا کا دیدار کرے گا۔ یہ کم بڑی بات ہے، یہاں کامیاب ہے ایمان والا، وہاں کامیاب ہے ایمان والا، قبر میں کامیاب ہے ایمان والا۔ اب آؤ میں بتا دوں، اگر کوئی غیر مسلم مر جائے تو مرنے کے بعد جلتا ہے، اور جو ایمان والا ہے مر جائے تو مرنے کے بعد مرتبہ بڑھ جاتا ہے، وہ جلتا ہے، مومن کا مرتبہ بڑھتا ہے، اتنا مرتبہ بڑھتا ہے، غسل ہو آدھا الگ آدھا اوپر، اگر صابن ہے تو کمر سے اوپر الگ، کمر سے نیچے الگ، نہلانے والا ہے تو الگ الگ، اور اس کے بعد کروٹ بدلے تو لوگ کہتے ہیں دھیرے دھیرے، کپڑا بھی بدلے تو لوگ کہتے ہیں دھیرے دھیرے۔ جتنا احترام جیتے جی نہ کیا گیا، ایمان والوں کی شان دیکھیے، مر گیا ہے رتبہ بڑھ گیا ہے، عظمت بڑھ گئی ہے۔ جو کبھی دیکھنے کو تیار نہ تھا، مرنے کے بعد کہتا ہے چلو ایک جھلک دیکھ لے، چلو ایک نظر دیکھ لے، کیا اپنا کیا پرایا۔ یہ ایمان والے کی شان ہے۔ اور جب نہلا کے جب تابوت پر رکھ دیا، اب شان کی بلندی ہے، امام پیچھے رہے گا، علامہ پیچھے رہے گا، حافظ پیچھے رہے گا۔ ایمان والا جیسا تھا، جنازہ مر گیا ہے، اب آگے رہے گا، کاندھے پہ رہے گا۔ جب قبرستان پہنچے گا، امام پیچھے رہے گا، علامہ پیچھے رہے گا، پیر صاحب پیچھے رہیں گے۔ نبی کا غلام انتقال کر گیا ہے، اب آگے رہے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں، نبی کے دشمن مرتے ہیں تو جلتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والا مرتا ہے تو مرتبہ بڑھ جاتا ہے، مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اب آگے آئیے میں بتاؤں ایمان والوں کی شان یہ ہے۔ حضرات اب میں بتانا چاہتا ہوں جنت میں ہے کیا، جنت میں کیا کیا ہے۔ I don't have time, আমার কাছে সময় নেই, তাই জন্য তাড়াতাড়ি কথা আমি করছি। তাহলে আপনাদের জোরে বলবেন সুবহানাল্লাহ, একটু আর জোরে বলবেন সুবহানাল্লাহ। اب سنیے ایمان کی طاقت کیا ہے، ایمان کا پاور کیا ہے۔ حضرات ایمان ہے کیا؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے ایمان کہتے ہیں کس کو، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ بہت کم لوگ ہوں گے جو کہہ دیں گے ایمان کی یہ تعریف ہے، ورنہ اکثر لوگ یہی کہیں گے ہمارے یہاں مسجد ہے، امام صاحب سے پوچھ لیجئے، ہمارے یہاں مسجد ہے، مؤذن صاحب سے پوچھ لیجئے۔ علامہ مولانا حسن رضا اطہر صاحب بہت بڑے ادیب ہیں، بہت بڑے مدرسے کے بہت بڑے مدرس ہیں، بہت بڑے قلمکار ہے، بہت بڑے مضمون نگار ہے، بہت بڑے رائٹر ہے، ظاہر بھی خوبصورت ہے، باطن بھی خوبصورت ہے، الحمدللہ زائر طیبہ بھی رہ چکے ہیں، مدینۃ الرسول ان کے جل آنکھوں میں آپ دیکھیے تو اس کے جلوے بھی نظر آ جائیں گے۔ بہت بڑے ادیب ہیں، بہت بڑے قلمکار ہیں، بہت بڑے مداح رسول ہیں، بہت مطالعہ حاد ہے۔ ان سے پوچھئے تو کہیں گے ان سے پوچھ لیجئے، وہ پڑھے لکھے ہیں۔ اگر کسی سے پوچھا جائے ایمان کس
کو کہتے ہیں؟ کہیں گے علامہ مفتی کلیم رضا نوری صاحب دارالفتاح کی شان ہے، ان سے پوچھ لیجئے، بہت بڑے اہل زبان میں ان کا شمار ہوتا ہے، جیسے جسامت بھاری ہے ویسے الحمدللہ علمی لیاقت میں بھی وہ بہت باوزن ہے، ان سے پوچھ لیجئے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کتنے افسوس کی بات ہے، اگر کسی کے باپ کا نام سلطان ہو، بیٹے کا نام لقمان ہو، اب بیٹا سے پوچھا جائے باپ کا نام بتاؤ اور اس کا بیٹا کہہ دے فلاں سے پوچھ لو، یہ کیسی بات ہو جائے گی؟ اگر آپ کا گھر بوکارو ہے اور آپ سے پوچھا جائے تمہارا گھر کہاں ہے اور آپ کہہ دیجئے فلاں سے پوچھو، لوگ کیا تاثر لیں گے؟ جہاں کا رہنے والا ہے پتہ بھی نہیں معلوم، بیٹا کیسا ہے باپ کا نہیں معلوم، باپ کا نام نہیں معلوم، بلا تمثیل ایمان والوں سے پوچھا جائے ایمان کس کو کہتے ہیں، کسی اور کا ایڈریس بتائے، کتنی رسوائی ہوگی، کتنی ذلت کا سامنا ہوگا۔ ارے ایمان والوں کی شان یہ ہے، جیسے مسلمانوں کی پہچان یہ ہے کہ مسلمان جہاں رہے گا کچھ رہے نہ رہے مسجد ضرور رہے گی، قرآن ضرور رہے گا، قبرستان ضرور رہے گا۔ مسلمان کی پہچان ہے کچھ یاد رہے نہ رہے اذان ضرور یاد رہے گی۔ مسلمان کی پہچان ہے کچھ پڑھنا آئے نہ آئے لیکن قرآن ضرور پڑھنا آئے گا۔ ایمان والوں کی شان ہے ایمان کی تعریف جانے۔ حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو بتا نہ پائیں گے۔ اب اگر میں کہوں کہ چلو ہم لوگ علماء اہل سنت سے پوچھیں، یہ بتا دیں گے کوئی مانے گا کوئی نہ مانے گا۔ اگر ہم کہتے ہیں چلو سرکار تاج الشریعت سے پوچھیں، قاضی القضات فی الہند تھے، پوری دنیا میں بہت مشہور، پوری دنیا میں ان کے مریدوں کی تعداد نظر آتی ہے، ان کی طرح ان کے وقت میں کوئی پیر نظر نہیں آتا ہے جن کے چہرے کو دیکھ کے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، ایسا مفتی بھارت میں بھی نظر نہیں آ رہا ہے جو عربی میں سوال ہو تو عربی میں جواب دے، انگلش میں سوال ہو تو انگلش میں جواب دے، فارسی میں سوال ہو تو فارسی میں جواب دے۔ ایسا مفتی ایسا پیر و مرشد سرکار تاج الشریعت، اگر وہ بتا دیں گے کوئی مانے گا کوئی نہ مانے گا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھے وہ بتا دیں گے ایمان کی تاریخ، کوئی مانے گا کوئی نہ مانے گا۔ حضور خواجہ پاک سے پوچھے وہ بتا دیں گے کوئی مانے گا کوئی نہ مانے گا۔ چونکہ اختلاف تو یہی ہے، خواجہ پاک کو سب مانتا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کو سب مانتا نہیں ہے، سرکار تاج الشریعت کو سب مانتا نہیں ہے، تو جب ذات نہیں مانتا ہے تو بات کیا مانے گا؟ اب اگر غوث پاک سے پوچھے وہ بتا دیں گے کوئی مانے گا کوئی نہ مانے گا۔ اب چلیے اسی بارگاہ میں جہاں فیصلہ ڈو اینڈ ڈائی ہوتا ہے، جہاں فیصلہ دودھ کا دودھ ہوتا ہے، اگر مان لیا تو مان لیا، نہیں مانا تو صاف ہو گیا۔ آپ کہیں گے کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ تو ماننے والے کا فیصلہ ایک لمحے میں ہوتا ہے، جو مان لیتا ہے ابو بکر صدیق ہو جاتا ہے، عمر فاروق ہو جاتا ہے، عثمان غنی ہو جاتا ہے، حیدر کرار ہو جاتا ہے، اور جو نہیں مانا ابو جہل تھا ابو جہل جاتا ہے، عتبہ تھا عتبہ رہتا ہے، شیبہ تھا شیبہ رہتا ہے۔ جو نہیں مانا آسمان تھا زمین بھی نہ رہ سکا، اور جس نے مان لیا ذرہ تھا آفتاب ہو گیا، ناقص تھا کامل ہو گیا، ادنا تھا اعلیٰ۔ زندہ باد زندہ باد، بہت میں تو کہتا ہوں اپنے بھارت سے لے کے پوری دنیا کے لوگوں سے، اگر تم اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہو تو تم ابھی بھی اسلام میں آ جاؤ، میرے نبی کا کلمہ پڑھ لو، اپنے باطل مذہب سے چھوڑ دو، ورنہ جو حال ابو جہل کا ہوگا وہی حال تیرا ہوگا۔ اگر تو اسلام میں آ جا تو تیرا بھی مقام بلند و بالا ہوگا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں گھر واپسی، میں کہتا ہوں توبہ کر لے تیرا بھلا ہو جائے گا، اسلام میں آ جا تیرا بھلا ہو جائے گا، میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے تیرا بھلا ہو جائے گا۔ فارس میں پیدا ہونے کے بعد نبی کا کلمہ پڑھ لیا، صحابی رسول ہو گئے، تو بھی خواجہ کے ملک میں ہے، نبی کا کلمہ پڑھ لے تو بھی خواجہ کا محبوب ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ حضرات اب ہم اسی نبی سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ سے اچھا کوئی نہیں بتائے گا، آپ سے اچھا کوئی نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے ان کی طرح کسی کو بنایا ہی نہیں۔
ان کی طرح کسی کو بنایا ہی نہیں. کلام اچھا ہے، غلام اچھا ہے، سلام اچھا ہے، خاندان اچھا ہے، صبح اچھی ہے، شام اچھی ہے، بچپنا اچھا ہے، جوانی اچھی ہے، خلوت اچھی ہے، جلوت اچھی ہے، بدر میں ہے تو اچھے ہیں، احد میں ہے تو اچھے ہیں، غار ہرا میں ہے تو اچھے ہیں، غار ثور میں ہے تو اچھے ہیں، حجرہ عائشہ میں ہے تو اچھے ہیں، مکہ میں ہے تو اچھے ہیں، جہاں بھی ہے تو اچھے ہیں. کمال تو یہ ہے کہ شب اسرا اگر مسجد اقصی میں ہے تو سب میں اچھے ہیں، لامقام ہے تو اچھے ہیں. اس اچھے نبی کے بارے میں ہم اور آپ کیا جانے. بریلی کے تاجدار نے کہہ دیا سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھوں سے اچھا. منہ کھول کے ہے اس اچھوں سے اچھا. اب نبی سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ ایمان کہتے ہیں کس کو؟ ایمان ہے کیا؟ عن انس رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اب اس کا ترجمہ سن لیجئے میننگ. سرکار حضرت انس رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، سارے جہان سے، ملک و مال سے، حسن و جمال سے، جاہ و جلال سے، اپنی شان و شوکت سے، اولاد سے، بیٹا سے، بیٹی سے، میاں سے، بیوی سے، باپ سے، دادا سے، نانا سے، پورے خاندان والوں سے سب سے زیادہ تم مجھ سے محبت نہ کرو. سبحان اللہ. یہ حدیث کا ترجمہ ہوا. اب اس کو ذرا پھیلا دوں تو جلدی سمجھ میں آ جائے گی بات. سرکار نے فرمایا اے لوگو سنو، اپنے ماں سے محبت کرو، باپ سے محبت کرو، بیوی سے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو، اپنی جان سے محبت کرو، سب سے محبت کرو. لیکن یاد رکھنا سب سے محبت کرو لیکن کیا ہے لیکن؟ سرکار کیا ہے لیکن؟ آقا فرماتے ہیں اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ محبت سب سے کرو، لیکن سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو. سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو. حضرات اب ہم لوگ کیسی محبت کرتے ہیں اس کو ذرا سن لیجئے. اگر کسی کو شادی کے بعد 12 سال تک بچہ نہ ہو تو در در کی ٹھوکریں، ایک سے ایک جھٹا تعویذ لکھنے والوں کے یہاں کے جا کر کے پیسہ لے کر کے ایک سے ایک یعنی کچھ سمجھتے نہیں ہیں. مولوی صاحب بتا دیا فلاں مولوی صاحب ایسا ہے، تعویذ لکھتا ہے، چلو اسی کے پاس. اور اس کے پاس گئے، اتنا ہیوی جبہ پہنے گا، اتنا اچھا ہیوی کپڑا پہنے گا، آنکھوں میں سرما رکھے گا، آنکھ کو بارو بنائے گا، ایک سے ایک چمتکار بات کرے گا، اور اس کے بعد کہے گا یہ لاؤ وہ لاؤ، ڈھیکان لاؤ، چلان لاؤ، ڈھیکان کرو. تمہارے گھر میں سانپ ہے، تمہارے گھر میں بچھو ہے، تمہارے گھر میں ڈھیکان ہے، تمہارے گھر میں چلان ہے تو بندش ہے، تو کوک کو باندھ دیا گیا ہے تو بچہ نہیں ہوگا، ڈھیکان نہیں ہوگا. اتنا ڈرا دیا جاتا ہے. اس کے بعد کہا جاتا ہے میں تو ٹھیک کر دوں گا، اتنا پیسہ لگے گا. اب اس بغلول سے پوچھئے اگر تو اتنا بڑا فنکار ہے تو یہ روپ تمہارا کیوں ہے؟ اگر اتنا بڑا فنکار ہوتا تو دنیا تیرے قدموں میں نظر آتی. ارے بیوقوف جو تو یہ علاج کر رہا ہے کبھی تو نے اس سے پوچھا نماز پڑھتی ہو یا نہیں، نماز پڑھتے ہو یا نہیں، نبی کی سنتوں کے پابند ہو یا نہیں، سجدہ کی سچی کنیز ہو یا نہیں؟ اگر نہیں ہو تو سجدہ کی کنیز بن جاؤ اور حضرت زینب کو وسیلہ بناؤ. قسم خدا کی نبی پاک کو فاطمہ سے زیادہ پیاری کوئی بیٹی نہیں ہے. جب سجدہ کا واسطہ ہوگا نبی کو پیار آئے گا، اللہ تجھے صاحب اولاد بنا دے گا. لیکن کچھ نہیں حضرات، میں کہنا یہ چاہتا ہوں ذہن کو حاضر کیجئے. لوگ ایک سے ایک ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں محبت. اگر 12 سال کے بعد بچہ پیدا ہو جائے تو لنگڑا ہو چاہے لولہا، اب اس کے پیار کا انداز الگ رہتا ہے. رات ہو یا دن ماں سینے سے لگا کے رکھتی ہے. عیبدار بھی ہو تو ماں کہتی ہے میرا بچہ لاکھوں میں ایک ہے. اگر کسی کو اللہ نے زیادہ سے زیادہ اولاد دیا ہے، کانا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، پھر بھی ماں باپ کہتے ہیں میرا بیٹا سب سے اچھا ہے. لیکن جب بیٹے کی محبت کا معاملہ آتا ہے تو بہت کم ایسا بیٹا ہے جو شادی سے پہلے کہتا ہے میری ماں بہت اچھی ہے، میرا باپ بہت اچھا ہے. لیکن شادی کے بعد اکثر لڑکوں کا بیان بدل جاتا ہے، ماں سے نظریہ بدل جاتا ہے. بیوی اگر گاؤں میں ہے، وہ ممبئی میں ہے، تو بیوی سے دن بھر میں 22 مرتبہ بات کرے گا، ماں سے کبھی کبھی بات کرتا ہے. کہاں گئی تیری محبت؟ لیکن اس ماں کا عالم نہ پوچھ. ارے وہ ماں تو جہاں بھی رہتی ہے اپنے آنکھوں کا تارا بنا کے تجھے رکھتی ہے. تو بات مت کر
لیکن ماں تجھے ہر وقت اپنے ممتا کے چھتر چھایا میں رکھتی ہے. تو بھول جا لیکن ماں کبھی اولاد کو نہیں بھولتی ہے. ارے وہ ماں ہے ماں جس کی محبت کا عالم نہ پوچھو. حضرات میں کہنا چاہتا ہوں ہم نے کبھی ماں سے سچی محبت نہ کیا, اور اگر کیا ہے کیا کہا ہے ہم نے یہی کہا ہے ماں آپ کا ہاتھ چوم لے, ماں آپ کا پاؤں چوم لے, بولیے آپ کو کیا چاہیے, یہی محبت ہے. لیکن جب بیوی سے محبت کا معاملہ آیا تو اکثر لوگوں نے واٹس ایپ فیس بک کے دور میں پڑھنے والے لوگوں اپنے بیوی کو موبائل پہ ہائی کہنے والوں, اپنی بیوی کو موبائل پہ ہلو کہہ کے مخاطب کرنے والوں, ارے بیوی تو کہتے ہو تمہارا جواب نہیں ہے, تمہارے زلف کا, تمہارے چہرے کا, تمہارے ہر ادا کا کوئی جواب نہیں ہے. اور اظہار محبت کے لیے کبھی کبھی نوجوان کہہ دیتا ہے ارے تو کیا بات کرے گی, میں پردیس میں ہوں, کلیجہ پہ پتھر رکھے, تمہاری یاد بہت آتی ہے, ارے تو تو میری جان ہے, تو تو میری حیات ہے, تو تو میری مقصود حیات ہے, تو تو میری منزل ہے, تو میری جان ہے. ارے بیوقوف, تو نے کبھی ماں سے اس طرح محبت نہیں کیا. ماں کو نہیں کہا ماں تو میری جان ہے, باپ کو نہیں کہا میری جان ہے, بیوی کو کہہ دیا میری جان. یہ ہماری اور آپ کی محبت ہے جو بیوی پہ نچھاور کرتے ہیں اور اظہار محبت میں کہتے ہیں میری جان. لیکن اللہ کی قسم اسی ملک ہندوستان میں بریلی کی سرزمین پہ فخر زمین و زمر, تاجدار علم و فن, زینت باغ و چمن, شیر اقبات الشکر, میرے اعلیٰ حضرت نے کبھی رشتہ دار کو نہیں کہا میری جان, کبھی اولاد کو نہیں کہا میری جان, کبھی اقربا کو نہیں کہا میری جان. جب نبی کی یاد آتی ہے تب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جان ہے عشق مصطفیٰ, روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. نعرہ تکبیر, ارے ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث الاعظم, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ قاری نثار احمد رضوی. ذرا سن لیجئے, جن لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو کہا میری جان وہ حضرت رہ گئے, اور جس نے نبی کی محبت کو کہا میری جان وہ اعلیٰ حضرت بن گئے. کیا کہنے, واہ واہ. ذرا ایمان محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ محبت مصطفیٰ کو. کس کو کہتے ہیں؟ بس منہ کھول کے, ایمان کس کو کہتے ہیں؟ محبت مصطفیٰ کو. یہ ایک بات ہو گئی. اب جس آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت کیا تھا میں جلد از جلد وہاں پہنچ رہا ہوں جن کے نام کا جلسہ. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اچھا اللہ کا ڈر ہے کیا, اس سے فائدہ کیا ہوگا, اس کا ثمرہ کیا ہوگا؟ اللہ نے خود ڈرنے کا حکم دیا, لوگوں مجھ سے ڈرو, مجھ سے ڈرو, مجھ سے ڈرو. ایک فائدہ تو یہ ہوگا, توجہ دیجئے گا, جو اللہ سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا. جو اللہ سے ڈرے گا سب اس سے ڈریں گے. یہ ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں, سرکار تاج الشریعہ کا غلام ہوں. ہماری جماعت کو علماء اخبار پڑھ کے نہیں بولتے ہیں, دلیل کے ساتھ بولتے ہیں. جو اللہ سے ڈرتا ہے سب اس سے ڈرتے ہیں. بتا دوں کیسے, بتا دوں, خرچہ کیجئے, پیسہ نہیں, انرجی. پہلے سبحان اللہ بولیے, ہاں سبحان اللہ بولیں گے ثواب مل گئے. اب میں بتا دے رہا ہوں, آپ لوگوں نے سنا ہوگا خواجہ غریب نواز سرکار جو بیٹھے ہوئے تھے, پرتھوی راج چوہان نے کیا کہا تھا, اٹھ جائیے, یہاں اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ ہے نا. اب نہ ان کے ساتھ فوج ہے, نہ سپاہ ہے, نہ لشکر ہے, نہ تیر ہے, نہ تفنگ ہے, کچھ نہیں. اب پھر بھی ڈر رہے ہیں, پھر بھی ڈر رہے ہیں. جو اللہ سے ڈرتا ہے سب اس سے ڈرتے ہیں, وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے. اب آئیے, اللہ کا خوف ہوگا تو کیا ہوگا, اور نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. میں جلدی جلدی بتا دے رہا ہوں, گھر پہ جا کے اس پہ غور و فکر کیجئے گا. او اماں تم لوگ بھی سنو, آج ٹائم نہیں ہے کہ تمہاری طرف آؤں, لیکن غور سے سنو. حضرات, جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ حرام نہ کھاتا ہے, نہ حرام بولتا ہے, نہ حرام سوچتا ہے. جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے نہ سودی کاروبار کرتا ہے, نہ تاڑی پیتا ہے, نہ شراب پیتا ہے, نہ گانجا پیتا ہے. جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے.
جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے مسجد سے اینٹی نہیں ہوتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے عالم سے دوری اختیار نہیں کرتا ہے، مدرسے سے ٹینشن نہیں لیتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ نماز کا پابند ہوتا ہے، قرآن کا قاری ہوتا ہے، میدان کا غازی ہوتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں رہتا ہے، وہ سنت مصطفیٰ کا پابند ہوتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ چغل خوری کرتا ہے، نہ کسی کی ماں بہن کو گالی دیتا ہے، وہ جانتا ہے اگر میں ایسا کروں گا خدا ناراض ہوگا، میں ایسا کروں گا خدا مجھ سے ناراض ہوگا، اور جب وہ ناراض ہوگا تو میں کہیں کا نہ رہوں گا، زمین ہے خدا کی، آسمان ہے خدا کا، یہ دانا ہے خدا کا، یہ پانی ہے خدا کا، میں جہاں بھی رہوں گا ملکیت خدا کی ہے، وہ ناراض ہوگا میں کہیں کا نہ رہوں گا، دریا میں بھی پھینکا جاؤں تو دریا خدا کا ہے، سمندر میں پھینکا جاؤں تو سمندر خدا کا ہے، یہ زمین خدا کی ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ روزی دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، عروج دینے والا اللہ ہے، زوال دینے والا اللہ ہے، جب اسی کو ہم ناراض کریں گے ہم کہیں کے نہ رہیں گے، اس لیے کچھ ہو نہ ہو لیکن کچھ ہو نہ ہو مجھے بحث نہیں، میرا اللہ ناراض نہ ہو، دنیا ناراض ہو جائے حضرات، جب یہ آدمی کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے حرام نہیں کھاتا ہے، حرام کے پاس نہیں جاتا ہے۔ اب ایک ایگزامپل سن لیجئے، بہت آپ نے سنا ہوگا اپنے امام صاحب سے اور دیگر علماء سے آپ نے سنا ہوگا، ایک مسافر ہے کہیں جا رہا ہے، دریا کے پانی پہ ایک سیب آ رہا ہے، اٹھا کے کھا لیا، فکر لاحق ہو گئی، جا کے پہنچ گئے باغ میں اور صرف پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا بخش دیا جائے؟ کہا کیوں بخشا جائے؟ کہا اس لیے میں نے بغیر اجازت کھا لیا ہے، لیکن ولی رامی ولی می شناسا، ولی کو پہچانتا ہے، سمجھ گئے ایک سیب کے لیے آنے والا کوئی معمولی نہیں ہے، کہا بخشوں گا لیکن شرط ہے میری مان لو، شرط مان لیا، پھر بات طے پائی، اب کیا کروں؟ مان لیا پھر کیا کروں؟ کہا سنو بس یہی میں آ رہا ہوں، کہا اب کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اسی شرط میں تمہاری اس خطا کو معاف کر دوں گا، جبکہ علماء جانتے ہیں تقوی اور ہے فتوی اور ہے، یہاں تقوی کا مسئلہ تھا، اللہ سے ڈرنے کا مسئلہ تھا، خشیت ربانی نے ان کو جھنجھوڑ دیا تھا، خدا کے خوف نے ان کو لرزہ براندام کر دیا تھا، یہاں کا معاملہ ہے حشر میں خدا پوچھے گا کیا جواب دوں گا، بس ایک جواب کے لیے آپ نے فرمایا کہیے کیا معاملہ ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس ایک لڑکی ہے، نابینا بھی ہے، بلائنڈ بھی ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے، اور اس سے تم کو نکاح کرنا ہے۔ اب میں یہاں پہ رکے نہ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، لڑکوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، لڑکا کے ماں باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کا ماحول ہے اگر کوئی ماں اگر جاتی ہے اپنے بیٹا کے لیے بیوی دیکھنے بہو تو کیا دیکھتی ہے؟ پورا کھانا کھا لیا، بھر پیٹ کھا لیا، اس کے بعد دیکھی لڑکی کو دیکھنے کے بعد ناک ٹھیک ہے، کان ٹھیک ہے، منہ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، لڑکی پسند ہے، ہاں سب ٹھیک ہے، ذرا سی آنکھ ٹیڑھی ہے، نہیں کروں گے۔ پھر دوسری جگہ جا کے کھا لیا، پھر کہا بولا ہاں سب ٹھیک ہے لیکن لڑکی کی ناک ذرا چپٹی ہے، نہیں کریں گے۔ اگر کہیں اور گئی، ہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے لیکن لڑکی کی ایک انگلی چھوٹی ہے، نہیں کریں گے۔ اپنے بیٹا کا منہ نہیں دیکھا، اپنے بیٹے کے فیس کو نہیں دیکھا، دوسرے کی بیٹی میں اتنا عیب نکال دیا، یہ نہ سوچا کہ یہ بھی خدا کی بندی ہے، اگر یہی حال اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی کرے اسے کیسا لگے گا؟ ہم تو یہاں انچی کو دیکھتے ہیں، کیا اس لیے ہم نکاح کرتے اپنے نفس کی لذت کے لیے، ہم نکاح کرتے ہیں اپنے نفس کے لیے، لیکن جو خدا والے رسول اللہ کی سنت کے لیے کرتے ہیں وہ اس سب پہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اچھا لڑکی ایسی ہے، کہا کروں گا، اللہ سوال پیدا ہوتا ہے، لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے، بہری بھی ہے، اور اس سے نکاح مطلب کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں یہاں کا معاملہ یہاں رہ جائے گا، خدا پوچھے گا میں جواب دے دوں گا، اس لیے مجھے نکاح کرنا۔ حضرات نکاح ہو گیا، ذرا دھیرے بولیے گا سبحان اللہ، یہ دھیرے ہے تو ذرا ساؤنڈ بڑھا کے بول لیجیے سبحان اللہ۔ یا اللہ جن لوگوں نے سبحان اللہ کہا سبوں کو کرونا وائرس سے بچا، سبوں کو کینسر سے بچا، سبوں کو دمہ سے بچا، سبوں کو ایکسیڈنٹ سے بچا۔ تو آپ لوگ کو یہ دعا نہیں چاہیے کیا؟ تو آمین کیوں نہیں بولنا ہے؟ یا اللہ سب کو گٹکھا کھانے سے بچا، یا اللہ سبوں کو دوسرے کی ماں بہنوں کو بری نظر سے دیکھنے سے بچا، یا اللہ سبوں کو حادثات سے بچا، یا اللہ سبوں کو ظالم کے ظلم سے بچا، یا اللہ سبوں کو وہابی سے بچا، سبوں کو دیوبندی سے بچا، سب کو غوث پاک کا دیوانہ بنا دے۔ دعا ٹھیک ہوئی ہے نا؟ اگر سبحان اللہ کی صدا نہیں نکلی دعا وہیں پہ رک جائے گی۔
پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے نکاح ہو گیا. شب وصل میں دو اجنبیوں کی ملاقات. ہاتھ سلامت، پاؤں سلامت، پورے اعضاء سلامت. دولہے کی رات کروٹ بدلتے بدلتے کٹ گئی. صبح پہنچے اپنے سسر کے پاس. حضرت آپ نے کہا تھا لڑکی ایسی ہے ویسی ہے، تو کیا دیکھا؟ کہا حضرت وہ تو حسن کی ملکہ ہے، کوئی عیب ہی نہیں ہے. آپ نے کہا تھا یہ ڈیمیج ہے وہ ڈیمیج ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کہا جو تو نے دیکھا وہ ٹھیک، جو میں نے کہا وہ بھی ٹھیک. تو ہر معاملہ پھنسا. اے سن لو میری ماں، سن لو. فرماتے ہیں میں نے کہا تھا میری بیٹی لنگڑی ہے صرف اس لیے کہ میری بیٹی کا قدم کبھی شریعت کے خلاف اٹھا ہی نہیں. میں نے کہا تھا میری بیٹی لولی ہے، میری بیٹی کے ہاتھ نے کبھی ایسا کام کیا ہی نہیں جو شریعت کی حد سے بڑھ جائے. میری بیٹی نابینا ہے اس لیے اپنی نظر سے کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں، اپنے کان سے کوئی ایسا کلام سنا ہی نہیں جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہو. حضرات اب سوچئے کہ جب ماں ایسی ہو، جب ماں ایسی پارسا ہو، جب ماں ایسی نیک خصلت ہو، نیک فطرت ہو، سجدہ کی سچی کنیز ہو، اور باپ ایسا خدا سے ڈرنے والا ہو، ماں ایسی خدا ترس ہو. جب ماں باپ ایسے ہوں گے ان کا بیٹا کیسا ہوگا، ان کا شہزادہ کیسا ہوگا، ان کا لخت جگر کیسا ہوگا. علماء سے پوچھئے حضور ایسی بے نظیر ماں کا بیٹا کون ہو سکتا ہے، ایسا لاجواب باپ کا شہزادہ کون ہو سکتا ہے؟ تو تمام علماء کہیں گے ارے بے حیرت کی کیا بات ہے، ایسے لاجواب ماں اور باپ کے ذریعے جو بیٹا جنم لیتا ہے اسی کو کہتے ہیں پیروں کے پیر، میروں کے میر، روشن ضمیر، قطب ربانی، شاخ لاسانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی. بہت اچھے، بہت اچھے. حضرات سرکار بڑے پیر زندہ باد. سرکار بڑے پیر، منہ کھول کے سرکار بڑے پیر. اب سنیے حضرات، میرے نبی کے آنے سے پہلے بہت سارے انبیاء و مرسلین نے مژدہ سنایا نبیوں کا نبی آنے والا ہے، رسولوں کا امام آنے والا ہے. اور جب غوث اعظم سرکار ابھی آئے نہیں، ان کے آنے سے پہلے ان کے ابا حضور کے خواب میں میرے نبی تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں ابو صالح مبارک ہو، مبارک ہو، تمہارے آنگن میں ولیوں کا ولی آنے والا ہے جن کی شان یہ ہوگی، اس کی زبان ہوگی، بغداد کی سرزمین ہوگی، اور وہی کہے گا قدمی ہذہی علی رقبت کل ولی اللہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہو گئے. سبحان اللہ. اور جب پیدا ہوئے تو دو تین باتیں میرے علم میں ہے، میں آپ تک پہنچا دے رہا ہوں، فری میں نہیں، پہلے خرچہ کیجئے. ہاں انرجی ذرا زور سے. یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بولے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. سب لالچی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جب گناہ معاف ہونے کی دعا ہوتی ہے تو سب لوگ آمین کہتے ہیں اور ایسے بیٹھے رہتے ہیں. علماء کرام شورائے عظام اس لیے آپ کو کہتے ہیں سبحان اللہ کہتے رہیے. قسم خدا کی دوستوں میدان محشر میں ایک نیکی کے لیے وہ حشر ہوگا کہ ہم لوگ کا جبہ ہو، امامہ ہو، سب اترا رہے گا، سب اترا رہے گا ایک نیکی کے لیے. ایک، صرف ایک. اماں دے دو نکل لو، ابا ہاں کوئی نہیں، ایک نیکی، ایک نہیں دے گا. اس کو آپ لوگ سنتے ہیں محسوس کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ نیکیاں کب جمع کریں گے؟ قبر میں. ابھی وقت ہے، سانس چل رہی ہے، جتنا ذکر خدا کریں گے حشر کا انتظام ہوگا. تو ذرا لہک کے نہ بولیے گا سبحان اللہ. ذرا دیوانگی کے ساتھ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے سبحان اللہ. حضرات سنیے، ہمارے یہاں مدرسہ دارالعلوم غریب نواز سیونڈی میں بچہ جب پڑھنے جاتا ہے
تو کیا کیا ہوتا آپ جانتے ہی ہیں. بچہ کی کرچو چپے داڑاؤ نہ ہولے چلے جاؤ بوجھتے پارچو نا بنگلہ کا ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا تب سمجھو گے. مولانا صاحب ذرا پڑھا دیجئے. اب بچہ کو مولی صاحب کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مولی صاحب میں بھی کوالٹی الگ الگ ہے, نہیں سمجھے, بہت کوالٹی ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ سب 1500 میں مل جائے.